تو انہیں یہاں پر اجتماع کے بڑے میدان میں اللہ کے نیک بندوں کا اجتماع دیکھ کر ان کا ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے خوش ہونا نہیں، بلکہ اپنی دین پہ چلنے کے ساتھ اوروں میں دین پھیلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ کے صالحین اور نیک بندوں کو ایک جگہ اکٹھے ہو کر بقیہ ساری امت کے لیے دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں ان میں کیا کیا خیریں اور برکتیں اور پوری دنیا میں کتنے خیروں کے سلسلے چلتے ہیں، اس کو ایک اجتماع کے فوائد و مقاصد ایک نظر میں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ فرمایا امت مسلمہ جو باہمی نفرتوں کا شکار ہے، اجتماعوں کی برکت سے اس میں کمی آتی ہے۔ نمبر 2، امت مسلمہ کو سادہ زندگی جو اس کا شعار تھا اس کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 3، امت مسلمہ جو دنیا کے نشے میں مخمور ہو جاتی ہے اس کا اثر کم ہوتا ہے، بلکہ کم ہوتے ہوتے بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو صالحین کی، اللہ کے پیارے اور نیک بندوں کی مجالست نصیب ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کو بارگاہ خداوندی میں اجتماعی طور پر توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ابھی اجتماع میں تھے ہم تو الحمدللہ بہت زبردست دعا ہوئی، تو اس میں مجمع نے رو رو کے دعائیں کی ماشاءاللہ۔ اللہ رب حقیقت۔ تو امت مسلمہ کو بارگاہ خداوندی میں اجتماعی طور پر توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کے ذہن میں صحابہ کرام کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور پھر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں یہاں پر۔ پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے اسلامی ملک ہے تو کافی اسلامی برکتیں نظر آتی ہیں، مسجدیں اور اذانوں کی آوازیں۔ کئی ایسے ملکوں سے لوگ آتے ہیں جہاں پر مسجدیں دوسرے شہروں اور دوسرے کونے میں ہوتی ہیں، تو ان کو اذانوں کی آوازیں سننے کو نہیں ملتی، ایسے اسلامی مجمع دیکھنے کو نہیں ملتے۔ امت مسلمہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کو ان کا اصل کام دعوت اللہ سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے ہمارے ذمے صرف اپنے دین پہ چلنا نہیں، بلکہ اپنی دین پہ چلنے کے ساتھ اوروں میں دین پھیلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو دین کے لیے مجاہدہ کا ذہن بنانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو فکر آخرت کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں امت مسلمہ کو پراگندگی اور گرد و غبار کی حالت میں دیکھ کر رحمت الہیہ متوجہ ہوتی ہے اور نظر رحمت پڑتی ہے، اور فرشتوں کی طرف سے آسمانوں تک تانتے بندھ جاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی ہجرت کا موقع ملتا ہے۔ امت مسلمہ کے اجتماع سے شیطانی قوتوں اور طاقتوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اصل اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ فائدہ ہوتا ہے وہ مسلمان جو اسلام اور مسلمانوں کے ناگفتہ بھی حالات کو دیکھ کر مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ صرف برکت کے لیے بھی اجتماع میں شرکت نفع سے خالی نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اجتماع میں تشریف لانے والے دنیا بھر میں جماعتوں میں نکل کر اجتماع میں سنی گئی ہدایات اور بیانات کے مطابق دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت اللہ کے عظیم الشان عمل کی طرف راغب کریں، اور 7 مہینے اور سال کے لیے اور 4 مہینے کے لیے اور کم از کم 10 دن کے لیے ایک آدھ تشکیل تو ضرور کروائیں۔ اور بیرون ممالک سے بڑے عرب حضرات اور مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، پرانے ساتھی بھی ہمت کر کے ان کے ساتھ ایک آدھ تشکیل تو ضرور کروائیں۔ ابھی بھی اجتماع پہ آخری دن تک یہ بات اعلان ہوتا رہا کہ بہت سارا مجمع آئے ہوئے بیرون ممالک سے، تو پرانے ساتھی ان کے ساتھ تشکیل کروا کے، تاکہ ان ملکوں میں جا کر جو آپ تبلیغ کا کام وہاں آپ نے پہنچانا تھا، ان ملکوں والوں کے ساتھ تشکیل کرنے کی برکت سے آپ کو بھی ان ملکوں میں تبلیغ کا کام پہنچانے کا ثواب مل سکتا۔ اور آپ اندازہ لگائیے تبلیغی جماعت اجتماعوں میں نکل کر اس مجمع کی عظمت کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 100 قتل کیے، 100 قتل کر کے وہ اپنی توبہ کے لیے جب چند قدم چلتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ایسا قبول فرماتے ہیں کہ اس کے بخشنے کے کیا کیا بہانے بناتے ہیں، زمین کو سکیڑ دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو ایسا یعنی عجیب و غریب انسان تھا، 100 قتل کر دیے، 100 گھر اجاڑے، اس کے لیے اللہ رحمت کے بہانے بناتے ہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل میں یہ امت محمد، یہ تبلیغی جماعت میں آپ کی جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور یہ اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ امت محمدیہ میں وہ 100 کا قاتل یہ پہلے سے اللہ کے پیارے اور نیک بندے ہوتے ہیں اکثر، اور وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا، یہ اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں نکلتے ہیں، وہ اکیلا نکلا، یہ اجتماعی شکل میں نکلتے ہیں۔ ان کا نکلنا اس سے کتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا۔